پچھلے جمعہ کو درس میں اللہ نے غیر حربی کافروں کے ساتھ احسان کرنے کی اجازت دی اور حربی کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دی۔ غیر حربی مطلب وہ ہے جو جنگ کرنے والے نہیں ہیں، اور حربی کا مطلب یہ ہے جو جنگ کرنے والے۔ جو جنگ کرنے والے کافروں سے دوستی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ اب بیعت کی بہت سارے قسم بھی بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں ایک بیعت اسلام کہلاتی تھی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو درس میں اللہ نے غیر حربی کافروں کے ساتھ احسان کرنے کی اجازت دی اور حربی کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر دی۔ غیر حربی مطلب وہ ہے جو جنگ کرنے والے نہیں ہیں، اور حربی کا مطلب یہ ہے جو جنگ کرنے والے۔ جو جنگ کرنے والے کافروں سے دوستی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کافروں کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینے آ جائے تو مسلمان اس سے واپس کر دیں گے، اور اگر مسلمان کوئی آدمی مکے چلا جائے گا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ مردوں کے لیے تھا، مگر جب کچھ عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی اور ان کی اقربا ان کے پیچھے آئے
تو سوال پیدا ہوا کہ ان کو ٹھہرانے یا واپس کرنے کے متعلق کیا حکام ہے؟ اب مشرکین مکہ نے عورتوں کو بھی مردوں پر محمول کیا اور ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، کیونکہ معاہدہ میں واپسی کی شرط موجود تھی، مگر حقیقت یہ تھے اس وقت جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تو یہ معاہدہ صرف اور صرف آدمیوں کی تھی، رجال کے لیے تھے، نساء کے لیے نہیں، یعنی عورتوں کے لیے نہیں تھے، آدمیوں کے لیے تھے، مردوں کے لیے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں احکام نازل فرمایا کہ جو آج کی درس میں بیان ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، تو میرے دوستوں آج کے درس کے اندر مہاجر عورتوں کے متعلق تحقیق کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ پھر وہ اگر مومنہ ہیں تو یا غیر مومنہ تو مہر کی ادائیگی اور عدم ادائیگی کی صورت، یہ تین چیزیں آج کے درس میں بیان ہو رہا ہے۔ آپ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، آئے ایمان والوں جب تمہارے پاس کوئی مومنہ عورت یعنی مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، یعنی ان کا جانچ پڑتال کر لیا کرو اچھے طریقے سے، کیونکہ وہ کن حالات میں مکہ سے مدینہ آئی ہے یہ دیکھنا ہے۔ واللہ عالم بایمانہن، اور اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو خوب جانتا ہے، مگر تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم بھی اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو، اس کی متعلق جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ وہ کس مقصد کے لیے مدینہ آئی ہے، کہ صرف اور صرف دین کی خاطر آئی ہے یا ان کا اور کوئی دوسرا مقصد کار فرما ہے، یا اور کوئی مفاد کی خاطر کو یہاں پر آئی ہے۔ کوئی عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو کر چلی آئی ہو جسے وہ تنگ کرنا چاہتی، یا کسی دوسرے شخص کی محبت میں گرفتار ہو کے آئی ہو، یا کسی لالچ کی وجہ سے آ گئی ہو، تو فرمایا اپنے طریقے پر تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ ان کا مقصد دین کی محبت ہے یا کوئی اور مقصد ہے، وہ دین کی محبت سے آئے ہیں یا اور بھی ان کا مقصد ہے۔ اس حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض عورتوں سے سوال جواب کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کام پر مامور کیا کہ وہ مکہ سے مدینہ کس مقصد کے لیے آیا، کہ دین اسلام کی خاطر آئی ہے ہجرت کر کے یا ان کے اور کی مقصد ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنا، جانچ پڑتال کرنا اور امتحان کرنا ہے ان کو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم جان لو، یعنی اس نتیجے پر پہنچو گئے واقعی مومنہ ہے، اگر تم جان لو اس بات کو کہ وہ عورت جو مکے سے مدینہ آئی ہے کہ وہ مومنہ ہے، دین و اسلام کی خاطر وہ مکے سے مدینہ میں آئی ہے، تو انہوں کے بارے میں اللہ نے فرما دی محض دین کی خاطر وہ انہوں نے ہجرت کی، تو فلا ترجعوهن الى الكفار، تو پھر انہیں کافروں کی طرف مت لوٹاؤ۔ مدینہ دین کی خاطر، دین و اسلام کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، تو لہذا ان کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، بلکہ اپنے یہاں پناہ دے دو، کیونکہ لا هن حل لهم، اب یہ کافروں کے لیے حلال نہیں، یہ کافروں کے مومنہ عورت کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ کافر بھی مومنہ عورت کے لیے حلال نہیں، ولا هم يحلون لهن، اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ ایمان لانے کے بعد ان عورتوں کا نکاح کافر مردوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اگر خاوند بھی مسلمان ہو جائے یا اس کی توقع ہو کہ پھر
ایسی عورت اپنے خاوند کی طرف پلٹا دی جائے گی، خاوند کی طرف پلٹا دی جائے گی۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھی، جبکہ اس کی خاوند ابو العاص مشرکین مکہ میں سے ایک تھا۔ جب زینب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئی تو پھر کئی سال بعد جب خاوند بھی مسلمان ہو کر آ گیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی کو خاوند کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں میرے دوستوں یہاں مسئلہ تباین دارائن بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر مومنہ عورت کافر خاوند چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جاتا ہے، مومنہ عورت اپنے کافر خاوند کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جائے تو اس کا سابقہ نکاح ختم ہو گیا، کیا وہ نکاح ثانی کے لیے اس سے عدت گزارنا پڑے گی؟ ایک تو اس زمن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے، دیکھو پہلے اس کو کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی نکاح تو کافر کی ساتھ تھی، اور کافر کی جب یہ کلمہ پڑھ لی ہے اور مومنہ عورت ہے تو لہذا ان کی کافر خاوند کی ساتھ نکاح توڑ گیا، اب اس کی عدت کی ضرورت نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ہاں اگر وہ حاملہ ہے تو حاملہ کی پھر وضع حمل تک عدت پوری کرنا ان کو ہوگی، وضع حمل تک عدت پوری کرنے ہوں گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا، جب کوئی عورت ایمان لا کر دارالاسلام میں آ جائے تو ان کی حق مہر کیسے ادا کی جائیں گے؟ یا کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر دارالکفر بھی چلی جائے تو نکاح ثانی کے لیے ان کی مہر کا کیا حکم ہے؟ نکاح ثانی کے لیے ان کا مہر کا کیا حکم ہے؟ اب وہ پہلے مسلمان یعنی مومنہ تھی تو مومنہ کی صورت میں اس کے لیے مہر کی کیا حکم ہے؟ دوسری نمبر، وہ مسلمان مومنہ کی بعد، مسلمان ہونے کی بعد وہ مرتد ہو کے کافر کی طرف چلے گئے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے ان کے حق مہر کے متعلق؟ تو وہ یہ ہے کہ جو مہر پہلا خاوند ادا کر چکا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی عورت کافر خاوند کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے تو آتوہم ما انفقوا، تو کافر کو مہر وغیرہ کا خرچہ دے دو جو انہوں نے ادا کیا تھا، تو انہوں نے اس عورتوں سے نکاح کرتے وقت کیا تھا، اور پھر اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو ولا جناح علیکم، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم انہیں نکاح کر سکتے ہو جب کہ تم ان کو مہر ادا کر دو۔ گویا یہ نکاح ثانی کے لیے تمہیں پھر مہر ادا کرنا ہوگا، وہ اسی انداز سے کہ وہ کافر شوہر نے جو رقم اس عورت کو دی ہے تم اس کو وہ رقم لٹا دو۔ اب آگئی بات یہاں پر کہ بھئی وہ عورت مومنہ تھی لیکن وہ مرتد ہو کر کافروں کی طرف چلے گئے تو اس کے لیے کیا مہر ادا کرنا ہے؟ کہ جو رقم جو مومنہ تھی اور جس کی نکاح میں تھی، اور وہ جو رقم حق مہر کے طور پر انہوں نے ادا کی وہ کافر سے ادا کر لے۔ اب وہ کافر ادا کرے گا یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ بھئی جو مسلمان ہے مومن یا مومنہ ہو، اب وہ تو مان لیتے اس بات کی اللہ کی حکم نہیں ہے۔ اب جب وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، اب وہ حکم مانتا ہے یا نہیں؟ بات اس بات کے اوپر ہے کہ اگر وہ نہیں مانتا ہے نا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آگے فرمایا والا تمسکوا بالسبع کبافر، تو کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے پاس مت رکھو، کیونکہ مرتد ہونے کے بعد
ان کا مومن آدمی کے ساتھ نکاح خود بخود نفس ہو گیا ہے، لہذا ان کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم نے ان عورتوں پر مہر کی صورت میں جو خرچ کیا وہ کافروں سے طلب کر لو، کہ جو تم نے خرچ کیا وہ مومنہ عورت سے وہ مرتد ہو کے چلے گی کافروں کی طرف، پھر تم اس سے مانگ لو، وہ لے لو تم اس سے جو رقم تم نے اس کے لیے خرچہ کیا۔ کوئی کافر خاوند کی بیوی ایمان لا کر تمہارے پاس آ جاتی ہے، کافر ہے اس کی شوہر، آپ وہ ایمان لے کر آ گئی، آپ وہ تمہارے پاس اگر آ جائے تو پھر تم کیا کرو گے کہ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، تو چاہیے کہ وہ بھی مانگ لے جو انہوں نے اسے عورتوں پر خرچ کیا۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور اگر کوئی عورت ایمان لا کر آ گئی تو اس کا کافر خاوند کو اس کا خرچہ ادا کرو۔ اگر یہاں سے کوئی عورت مرتد ہو کر دارل کفر میں چلی جاتی ہے تو اس پر کیا گیا خرچہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے، مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ مرتد ہو گئے، کافر اگر اس بات کے اوپر اتفاق نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی عدل بدل نہیں کرتے کہ تمہیں وہ رقم نہیں دیتی، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کرو گے تم؟ وہ بھی بات آ رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرما دی کہ بھائی ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کی حکم ہے، مہر ادا کرنے کے متعلق یہ اللہ نے حکم دی۔ یہ ہوا کہ وہ مومنہ عورت جب تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو واپس مت کرو، کیونکہ وہ مومن ایمان قبول کر لی، اگر اس نے اس نیت سے ہجرت کر لی کہ صرف دین کی خاطر، دین و اسلام کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے، تو پھر اس کو کافر کی طرف مت لٹاؤ۔ اور پھر اللہ نے یہ فرما دی کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان کی صورت میں کہ بھائی وہ عورت سے، اب اس عورت کے کیا حکم ہے کہ اگر وہ عورت سے تم نکاح کرنا چاہو تو نکاح کرو، تو اس کی حق مہر دوبارہ ادا کرنا ہوگا، اور نکاح ثانی کے لیے عدت گزرنا ہے، یعنی کہ جب اس کی شوہر کافر تھے اور کافر ہونے کی صورت میں اور جب یہ مومنہ ایمان قبول کر لی، اسلام قبول کر لیا، تو اس کی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ حاملہ ہے تو اس صورت میں وضع حمل تک اس کی عدت گزارنا ہے، وضع حمل تک، ورنہ اس کو وہ مومنہ عورت آنے کے بعد ہی کہ تم اس کے نکاح کر سکتے ہو، عدت کی ضرورت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک ہاں ان صورت میں تو ان کی حق مہر ادا کیسے کرو گے کہ جو اس کی کافر شوہر جو اس کو ادا کی تھی وہ رقم اس کی کافر شوہر کو ادا کرو۔ اور اگر تمہارے مومنہ عورت تمہارے پاس تھی کسی کی بیوی اور وہ مرتد ہو کر دار الکفر میں چلے گئے، تو ان سے وہ رقم، اس کافر سے تم اپنا رقم مانگو، کیونکہ وہ مومنہ تھی اور تمہارے نکاح میں جو تم ان کے جو حق پر ادا کیا اس کافر سے وہ تم اصول کر لو۔ یہ حکم آ گئے تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یحکم بینکم، اسی نے تمہارے درمیان فیصلہ کیا اللہ رب العزت نے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور حکمت والا ہے۔ اب عدم ادائیگی کی صورت میں مسلمان تو مان لی کہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کی قرآن میں اللہ نے خود ارشاد فرما دی، حکم خدا ہے، ماننا مسلمان کے لیے ضروری تھا۔ اب کافر ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والے نہیں ہیں، قرآن کی بات کو مانتے نہیں ہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے کیا صورت ہوگا؟ تو مسلمان تو اللہ کی اس حکم کی پابند ہے، مگر سوال یہ کہ کافر بھی اس قسم کی تبادلہ مار کے لیے تیار تھے، ہو سکتا ہے تیار تھے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جو عورت مرتد ہو کر ان کی پاس چلی جائے نہ تو وہ اس کا خرچہ ادا نہ کرے۔ اس مسئلہ کی حل کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہارے بیویوں میں سے کچھ کفار کی طرف چلی جائے، یعنی مرتد ہو کر چلی گئی، فَعَاقَبْتُمْ،
اس کو گرفت کرو. یعنی اگر ادھر سے کوئی عورت مسلمان ہو کر آ جائے جس کا خرچہ تم پر کافروں کو واجب الادا ہو تو اس کو تم روک لو. کوئی مومنہ عورت اس کی بعد وہاں سے آ گئی, یہ کافر بن گئی, وہاں چلی گئی, مرتد بن گئی دار الکفر میں نا, تو اس صورت میں اگر تم مانتی ہو کافر سے وہ حق مہر کی رقم اور وہ تمہیں ادا نہیں کرتے, انکار کر دیتا ہے, کیونکہ وہ قرآن کے منکر تھے, اللہ کی بھی منکر, جزائے عمل کی منکر ہے, اللہ کی قرآن کی بھی منکر ہے. اب اس صورت میں یہ اللہ کے حکم کو تو نہیں مانیں گے, تو پھر کیا کرو گے کہ وہاں سے کوئی مومنہ اگر آ جاتی ہیں تمہارے پاس تو وہ کافر جو حق مہر ادا کی ہے تو اس کو وہ رقم ادا نہیں کرنا, وہ رقم ادا نہیں کرو گے. اب یہ رقم اس کو دو گے جس کی بیوی مرتد بن کر دار الکفر میں چلے گئے, یہ وہ رقم اس کو ادا کرو دوسرے بندے کو. اس لیے کہ ان کافروں نے اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانا جس کی وجہ سے وہ رقم دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اب مومنہ جب وہاں سے میرے دوستوں آ گئی ہے, اب آنے کے بعد وہ اس کی شوہر کو رقم نہیں دینا, اب وہ رقم کو روک کر کس کو دو گے کہ جس کی بیوی مرتد بن کر دار الکفر میں چلے گئے اس بندے کو ادا کرو. اب یہاں علماء بعض مفسرین کرام میرے دوستوں یہاں پر یہ بھی فعاقب تم پر یہ بھی بیان فرمایا کہ بھائی تم ان سے جہاد کرو اور جہاد کر کے ان کی جو مال متا تمہیں ملتا ہے وہ بیت المال میں جمع کرو اور پھر بیت المال میں سے اس کی شوہر کو رقم حق مہر ادا کر دو. تھوڑی سی مشکل نظر آ رہا ہے لیکن مشکل نہیں. ایک مسلمان ہے, کافر ہے, وہ مومنہ مکے سے مدینے میں آ گئی صرف اور صرف دین کی خاطر, وہ ہجرت اس لیے کیا ہے. اب اس کی حق مہر کس سے ادا کرو گے کہ جو اس کی شوہر کافر نے جو ادا کی وہ اس کے کافر کو وہ حق مہر لوٹا دو. اور پھر اگر یہاں سے دار الکفر میں چلے گئے تو میرے دوستوں مرتد ہو کر تو پھر وہ رقم تم ان سے مانگ لو. سیدھے سیدھے بات ہو گئی. اب آگے بات یہاں پر کہ اگر وہ دینے نہ مانگے کفر کافر, کیونکہ وہ تو قرآن کے حکم کو مانتا ہی, تو صورت میں کیا کرو گے کہ وہاں سے کوئی اگر مومنہ عورت آ جائے تو پھر اس حق مہر اس کی حق مہر جو اس کافر کو مت لٹاؤ, اس لیے کہ وہ مومنہ عورت جو یہاں آ گئی ہے آنے کے بعد اس کی شوہر کا حق مہر اس لیے نہیں دو کیونکہ اس کی دوسری کی بیوی کو مرتد بن کے کافر دار الکفر میں چلے گئے, وہ حق مہر اس بندے کو ادا کرو کیونکہ اس کو حق نہیں ملا تھا کافر سے. اب آئیے میرے دوستوں, فآتوا الذین ذابت ازواجہم مثل ما انفقوا, اور یہ رقم ان لوگوں کو ادا کرو جو جن کی بیویاں مرتد ہو کر چلے گئی ہیں نا. اب اور کافر ان کا خرچہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. بعض مفسرین کرام میرے دوستوں عقب تم کو گرفت اس کا مطلب بتایا کہ تم ان کی خلاف جہاد کرو اور وہاں سے حاصل ہونے والا مال بیت المال میں جمع کرو اور پھر اس بیت المال میں شخص کا خرچہ ادا کرو جو اس نے اپنے مرتد ہو جانے والی بیوی پر کیا تھا. مرتد ہو جانے والی بیوی پر جو خرچہ کیا وہ اس سے بیت المال سے ادا کر دو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اس کی قوانین کی خلاف ورزی مت کرو. یہ اللہ کے حکم تھا, اللہ کے حکم ہے. بلکہ صلاح اور جنگ کے ہر قانون کی پابندی کرو نہ, اس اللہ سے ڈرو الذین انتم بہ مؤمنون, جس پر تم ایمان لا چکے ہو. انہوں نے اپنے رسول اور کتابیں نازل فرما کر احکام نازل فرمایا, اس سے ڈرو اور قانون پر عمل درآمد کرو. اب آگے میرے دوستوں بات رسول مقبول دوسری درس شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ ابھی تقریباً 1:45 سے پہلے میری ارادہ ہے 12:30 بجے سے ہی درس قرآن شروع کرنا ہے. جو حضرت درس قرآن میں بیٹھتے ہیں پابندی کے ساتھ آپ پہلے تشریف لیں, آئندہ جمعہ سے 12:30 بجے بیٹھتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی, یا ایھا النبی, اے نبی, جب آپ آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں
اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ الا لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن ان اللہ غفور رحیم۔ آئے نبی، جب کوئی مومنہ عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آ جائیں تو اللہ کی حکم ہے کیا آپ ان کو بیعت کرنے کے متعلق، کہ بیعت کی شرائط کا ذکر کیا اللہ نے، اور سورۃ الفتح کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر مردوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مگر اب جب عورتوں سے بیعت لینے کا قانون بیان ہو رہا ہے، عورتیں مذکورہ شرائط پر پورا اتریں گے تو کامیابی سے ہمکنار ہوگی، وگرنہ خالی بیعت سے بے سود ہے۔ تو ان کی متعلق کیا حکم ہے دیکھیں، آپ سمجھنا یہ ہے بھائی بیعت ہے کیا چیز۔ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں بیعت ہونے کے لیے عورتیں، پہلے مردوں نے بیعت کی ہے صلح حدیبیہ میں سب سے پہلے، بیعت ہے کیا چیز یہ سمجھنا ہے، اور کس کے ہاتھوں سے بیعت ہونا چاہیے، کس کے ہاتھوں سے بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول الجمیل نامی ایک کتاب حضرت نے بہت بہترین انداز سے لکھے ہیں۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے تعریف فرمائی جس میں بیعت کی مختلف شرائط اور اس کی کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ بیعت کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مبارکہ میں اور خیر القرون میں بیعت کرنے کا ایک طریقہ رائج تھا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایمان کی تمام صفات پوری کرتا ہے مگر کسی کی بیعت نہیں کرتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ سننا بھائی کہ تمام صفات، ایمان کی تمام صفاتیں اگر وہ پوری کرتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں وہ بیعت نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بیعت ہو جائے۔ بات سمجھنے، اب بیعت کی بہت سارے قسمیں بھی بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں ایک بیعت اسلام کہلاتی تھی۔ پہلے وہ کافر تھی، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ ایک بیعت ہے۔ جو کوئی شخص دائر مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ بیعت اسلام ہے۔ پھر بیعت اسلام کی بعد بیعت خلافت شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے دوستوں یہ بیعت خلافت ہوئی۔ جتنے بھی خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلیفہ کے بعد بھی جو خلیفہ آیا کرتے تو ان خلیفوں کے ہاتھوں سے بیعت ہوا کرتے تھے، یہ بیعت خلافت تھے۔ مطلب آپ کی ماتحت میں رہ کر ہم دین اسلام کی حکم کو مانیں گے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پابندی کریں گے اور اسلام کی خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اس بات کے اوپر بیعت ہونا۔ جیسے یزید نے خلافت کے لیے آگے بڑھ گئے، امیر بن گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے ہاتھ بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ اس کے اندر بیعت کی جو اصولیں ہیں، بیعت کے لیے پیر کے لیے جو اصولیں ہوتی ہیں، خلافت کے لیے جو اصول ہے اس کے اندر موجود نہیں تھے۔ اسی طریقہ سے جتنے بھی پیر ہیں،
تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ان کے اندر پیروں کی جتنی اصول ہے وہ ہے یا نہیں۔ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیعت خلافت شروع ہوا اور پھر خلیفہ کا انتخاب ہوا، اس کی بعد پھر جو خلافت میں آئے پھر ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے، اسی طریقے سے سلسلہ چلتے ہوا ہے۔ اور ایک بیعت ہجرت تھی جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بیعت کی، آپ لوگ ہجرت کے لیے تیار ہو؟ سب نے ہجرت کے لیے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے بیعت ہوئے وہ ہجرت کی مکے سے مدینہ۔ اب اس کی بعد بیعت جہاد، جیسے صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول نے بیعت جہاد بھی کی، اور پھر اس کی بعد اور ایک بیعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقوی اور سنت کے اتباع کی بیعت، تقوی اور سنت کی، کہ ہم سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، تقوی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اس بات کے اوپر بیعت ہونا۔ اسی طرح ارکان اسلام کی پابندی کرنے کے لیے بیعت بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، بیعت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ بعض آدمیوں نے میرے دوستوں بتکرار بیعت فرما دی، جو حضرت سلمہ بن اکوا بڑے بہادر آدمی تھے، حدیبیہ کے مقام پر وہ تین مرتبہ بیعت ہوئے۔ پہلے مرتبہ جو بیعت ہوئے میرے دوستوں انہوں نے کہ سنت کا اتباع کی پر بدعت سے اجتناب کرنا، کہ سنت کی پابندی کریں گے، بدعت سے ہم اجتناب کریں گے، کوئی بدعت نہیں کروں گا۔ اس کی بعد میرے دوستوں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض عورتوں سے جو بیعت کی تھی اس میں یہ وعدہ بھی شامل تھا کہ اللہ تنہن، کہ وہ نوحہ نہیں کرے گی، نوحہ کرنا میرے دوستوں۔ دوسرے نمبر یعنی کسی کی موت پر وہ نابین کرے گی، باتیں کرتے ہوئے یہ جو ہے میرے دوستوں جو مرثیہ وغیرہ پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہوئے جو ہے نا رونا، اور پھر کپڑے نہیں پھٹے گی اور نہ چہرہ نوچے گی، اور پھر اس کی بعد بعض فقراء مہاجرین سے یہ بھی بیعت کی ہے کہ وہ کسی سے نہیں مانگے گی، کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کریں گے، یہ بھی بیعت میں شامل ہے اللہ کے رسول سے۔ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا تم کسی سے سوال نہیں کرو گے، مانگو گے نہیں فقیروں سے۔ اب صحابہ اجمعین اتنا محتاج ہو گئے میرے دوستوں کہ وہ اپنی سواری پر ہے اور چھڑی زمین پہ گر گئے، اب وہ سواری سے اتر کر کے چھڑی اٹھایا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی میری چھڑی اٹھا دو ذرا، گر گئے، کیوں؟ سوال کر بھی جو اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس میں بیعت ہوئے۔ آپ دیکھیں میرے دوستوں آگے حضرت جریر بن عبداللہ بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور پھر وَنَصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خائی کروں گا، اس سے بیعت ہوا۔ اور پھر بیعت میرے دوستوں اسی طریقے سے ایک بیعت تبرک بھی ہے، چھوٹے بچوں سے بیعت، چھوٹے بچوں کو بیعت کرانا، جسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم والدین حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے جب 8 سال عمر تھے، یا رسول اللہ اس کا بیعت فرمائے، یعنی اس کو بیعت تبرک کہتے ہیں، یہ بیعت تبرک ہے۔ اور ایک ہے بیعت توبہ، کہ میں اپنے پچھلی زندگی میں یہ گناہ کیا، یا رسول اللہ میں اب اس کی بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، کوئی شراب پیتے تھے اب وہ شراب دی، یا رسول اللہ میں شراب پیتا تھا اسلام سے پہلے، یا پھر مسلمان بننے کے بعد ان کا عادت یہ چھوٹا نہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کے میں بیعت ہو جاؤں، یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بیعت توبہ، میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دی، اور اس کو بولتا ہے بیعت توبہ۔ اب اسی طریقے سے بیعت تبرک۔ اب آئیے میرے دوستوں حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی 4 قسمیں بیان فرمایا، بیعت کی 4 قسمیں بیان کی، فرماتے کہ ایک بیعت بیعت وسیلہ ہے، اور دوسرے قسم کی بیعت احکام شریعت کی پابندی، وسیلہ سلسلہ وار جو بیعت جو ہوتی ہے، اور احکام شریعت کی پابندی کرنا۔ تیسری قسم کی بیعت ہے کہ انسان اپنے وظائف پر یعنی ورد اور وظائف میں
पाबंद रहना कि भाई तीसरा कलमा 200 मरतबा पढ़ लो, दुरूद शरीफ 200 मरतबा, इस्तिगफार 200 मरतबा। अब इसके ऊपर वो पाबंद नहीं रहता है। आप पीर साहब के हाथ में वो दायित्व होता है कि भाई मैं अपने वजीफे पर मुकर्रर यानी इस्तिकलाल नहीं ले सकता हूं, तो लिहाजा अपने इस्तिकलाल के लिए वजीफा के ऊपर ना वो बाइट होते हैं कि मैं उसी वजीफा पर इस्तिकलाल रहूं। तो यानी ये तीसरा कलमा 200 मरतबा, इस्तिगफार 200 मरतबा, उसकी बाद दुरूद शरीफ 200 मरतबा। इसलिए बाइट हुआ कि मैं अपना वजीफा की वर्क सही तरीके से मैं करूं। इसी के ऊपर अब चौथी किस्म की जो बाइट है, बाइट हकीकत कहते हैं। मेरे दोस्तों, हर किस्म की मुशाहिदात हासिल करने के लिए, हर किस्म की मुशाहिदात हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़ लोगों की सीना को खोल देते हैं और लोगों की चेहरा की तरफ देखकर बता देते हैं कि इनकी क्या हैसियत है और ये इंसान कहां तक डूबे हुए हैं और किस बुराइयत के अंदर ये दरक हुआ है और किस नेक कामों के साथ ये बड़े आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुशाहिदात होती हैं, अल्लाह की अज़ाबों की मुशाहिदात करना। तो अगर हिम्मत हो तुम्हारे पास, अल्लाह ने तौफीक दी तुम्हें, तो फिर ऐसे बाइट होना। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देवलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दी है कि भाई कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी इंसान मेरे दोस्तों तरबियत की बगैर खुद ब खुद न दर्जा कमाल तक नहीं पहुंच सकता, मगर तरबियत मेरे दोस्तों उसूलन दुरुस्त है और उसकी बहुत सी किस्में हैं, मगर उसकी साथ शराइत भी है जिनका पाया जाना मुर्शिद कामिल के लिए जरूरी है। एक नंबर किताबुल्लाह का इल्म हो, अल्लाह की कलाम की। दूसरी नंबर सुन्नत नबवी पर पाबंदी करने वाला हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की। तीसरी नंबर मेरे दोस्तों कम से कम अहले इल्म की मजलिस में बैठता हुआ उस्ताद हो या किसी उस्ताद से सीखा हो या फिर किसी आलिम इल्म वाले के पास बैठता हो, ऐसे लोगों से बाइट करना। दूसरी शर्त के बाइट करने वाले लोगों के अंदर अदालत और तकवा पाया जाना चाहिए, फासिक ना हो, दाढ़ी मुंडे हुए ना हो, झूठ ना बोलता होगा, हराम ना खाता होगा। इस किस्म की पीरों से बाइट होना जरूरी है और वो तकवा के खिलाफ काम करता हो। तो इन सूरतों में भी गुनाह कबीरा से बचता हो और गुनाह सगीरे से भी इख्तिलाफ करता हो, ऐसे लोगों के हाथों से बाइट होना, वरना उनसे बाइट नहीं होना। आजकल पीरों को तो देख रहा है, दाढ़ी मुंडे हुए, झूठ बोलती हैं, शिरकों में डूबे हुए, सुन्नत के खिलाफ सारे काम करती हैं, शिरक वाली हरकतें करती, हर किस्म की बिदातों में डूबे हुए और बड़े पीर साहब बनाए, आला हजरात बना हुआ है। मेरे दोस्तों, आप अपने हाथ उनके हाथों में रखकर बाइट होने जाते हो तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे लोगों से बाइट होने के लिए मना फरमा दी है। आगे में मेरे दोस्तों आज यहां तक है, आगे में अल्लाह के रसूल ने कोई जो हुक्म फरमाया कि औरतों की बाइट कराने के मुताबिक किस अंदाज से बाइट होती है और बाइट जो होता है मर्दों की कैसे होता है, औरतों की कैसे होती है, इसके बारे में बता दूंगा। और मुर्शिद कामिल की जो हकीकत है आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के सामने बता दूंगा। आज यहां तक है मेरे दोस्तों, ये सारी शराइत इनके अंदर मौजूद होगा तो उनके हाथों से बाइट होना, वरना उनके हाथों से बाइट नहीं होना। ऐसे भी बाइट कोई वाजिब नहीं है और फर्ज भी नहीं है, ये सुन्नत है। सुन्नत की इत्तबा करने वाले बनने के लिए, तक़वा इख्तियार करने के लिए और अपनी मेरे दोस्तों वज़ाइफ के ऊपर पाबंद रहने के लिए बाइट होना ये रसूल की सुन्नत है, ना वाजिब है ना फर्ज है। लिहाजा आइंदा जुमा को इस बाइट के मुतालिक बात आगे बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।